ایک تو یہ بات تھی. پھر فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو تم لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو. یعنی میراث کا اللہ تعالیٰ نے خاص نظام بنایا ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کا ترکہ اور اس کا چھوڑا ہوا مال وہ کس طرح تقسیم ہونا چاہیے اس کے رشتہ داروں کے درمیان، اس کی تفصیل میں قرآن کریم نے پورا رکوع نازل فرمایا سورہ نساء کے اندر. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل احادیث میں بیان فرمائی ہے، اور فقہاء کرام نے اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں، ضخیم کتابیں جو میراث کے احکام پر مشتمل ہیں. فرمایا کہ تم لوگ اس میراث کے احکام پر عمل کرنے کے بجائے لپیٹ لپیٹ کر کھانے کی فکر میں رہتے ہو، حقدار کو اس کا حق نہیں پہنچاتے. جن کو میراث کا حق ملنا چاہیے تھا ان کو تم میراث کا حق نہیں دیتے، خود کھا جاتے ہو. یہ ایک بہت بڑی بیماری کی قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے، اور افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس شرعی حکم سے انتہا درجے کی غفلت اور بے پرواہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا ہے کہ جو ہی کسی شخص کا انتقال ہو تو اس کے انتقال ہوتے ہی اس کی ساری دولت یا سارا ترکہ جو کچھ بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے ساز و سامان ہو، یہاں تک کہ اگر سوئی بھی چھوڑ کر گیا ہے کوئی تو اس میں بھی سارے ورثاء کا حق ہوتا ہے، تمام ورثاء کا حق ہے. اگر بغیر ورثاء کی اجازت کے کوئی شخص اس کو استعمال کرے گا وہ حرام خوری کا مرتکب ہوگا. اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ انتقال کسی کا ہو جائے تو جلد از جلد اس کی میراث کو شرعی وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کا اہتمام کیا جائے. ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے بے پرواہی کے ساتھ انتقال ہوا کسی شخص کا اور اس کا ترکہ ہے، اس میں جس شخص کے ہاتھ پڑ گیا وہ لے بھاگا. اگر کوئی فرض کرو دکان چلا رہا تھا اور اس کا جو بڑی اولاد تھی اس نے وہ دکان چلانی شروع کر دی تو اس کی ساری آمدنی خود کھا رہا ہے، حساب کتاب کوئی نہیں ہے. اور بعض اوقات وارثوں میں نابالغ ہوتے ہیں، نابالغ کی وراثت کا حکم یہ ہے کہ اس کا حصہ نکال کر امانت کے ساتھ رکھا جائے جب تک کہ وہ بالغ ہو. ہاں بالغ ہونے تک اس کا خرچہ اس کے مناسب اس کے مال میں سے بے شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، الگ سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. لیکن اتنی بلا کی بے پرواہی ہے ہمارے معاشرے میں اس میراث کے معاملے میں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اگر کوئی فرض کرو کہے بھی کہ بھئی شریعت کا حکم ہے میراث تقسیم کرنی چاہیے تو کہتے ہیں ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ہم یہاں کیا حصہ بٹوارا کرنا چاہیں اور کیا بٹوارا کریں، یہ تو غیریت کی بات ہے اور اجنبیت کی بات ہے، ہم تو سب اسی طرح پہلے سے جس طرح چل رہے تھے اسی طرح چلتے رہیں گے. ماشاءاللہ اس وقت تو بہت بھائی چارے کا اور میل ملاپ کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن جب ذرا وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، تنازع ہوتے ہیں، مقدمہ بازی کی نوبت آتی ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، ایک ساتھ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ میرا حق کھا گیا، وہ میرا حق کھا گیا. اتنے لڑائی جھگڑے اعوذ باللہ. اس کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں، بہتان تراشی ہوتی ہے. کتنے گناہوں کا مجموعہ اس وجہ سے کہ میراث تقسیم نہیں کی گئی. جس وقت کسی کا انتقال ہو تو پہلا کام یعنی بہرحال تجہیز و تکفین کا فقہاء کرام نے اور قرآن کریم اور سنت کی روشنی میں فرمایا کہ جب
انتقال ہو تو اس کے تجہیز و تکفین کے اخراجات بے شک ترکے میں سے لیے جا سکتے ہیں. وہ تجہیز و تکفین کے متوسط درجے کے اخراجات اس کے ترکے سے کیے جائیں وہ ٹھیک ہے. کسی کا قرضہ ہے, کسی کا قرضہ اس نے لیا ہوا ہے, کسی کی رقمیں آتی ہیں, اس کو جلد از جلد قرض خواہوں کو دینے کی فکر کی جائے. یہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن اگر اس نے وصیت کوئی کی ہے کہ فلاں کو اتنے پیسے دے دیے جائیں یا فلاں خیراتی کام میں لگا دیے جائیں, اس کے بارے میں بھی شریعت نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ مرنے والا اپنے ترکے کے صرف 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتا ہے. اسی لیے حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات اس حالت میں کرو جب تم تندرست ہو. تندرستی کی حالت میں اگر بیمار ہو گئے, مرض وفات میں آ گئے, تو تم اب اس وقت جا کے کہو گے میں دنیا سے جا تو رہا ہوں, چلو اتنا صدقہ فلاں جگہ کر دوں, اتنا خیرات فلاں جگہ کر دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو دے دینا, حالانکہ مال تو اب کسی اور کا ہو چکا, یعنی مرض وفات ہی سے اس کے اوپر ورثہ کا حق قائم ہو گیا. اب وہ صرف 1/3 کی حد تک تصرف کر سکتا ہے, 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر 1/3 سے زیادہ کرے گا تو ورثہ کے ذمے اس کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر فرض کرو کسی کی نمازیں قضا ہوئی ہے, روزے قضا ہوئے ہیں, اور اس کا فدیہ دینے کی وصیت کرتا ہے, وہ بھی 1/3 کی حد تک کر سکتا ہے. 1/3 سے زیادہ اگر وصیت کرے گا کہ میرا فدیہ اتنا بن جاتا ہے کہ 1/3 سے زیادہ ہو جاتا ہے, تو ورثہ کے ذمے اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اس حالت میں کرو جب تندرست ہو, اور جبکہ تمہیں مال کی حاجت بھی ہو, اس وقت میں کرو. تو اس وقت میں جتنا چاہو کر سکتے ہو, اس کے اوپر شریعت میں کوئی پابندی نہیں لگائی. اتنا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کا حق جو ہے اس کو باقی رکھ کر باقی صدقہ سب کر سکتے ہو, خیرات کر سکتے ہو. لیکن جب بیماری ہو گئی تو مرض وفات میں بھی اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ فلاں خیرات کر دینا, مرض وفات میں کی ہو یا پہلے کی ہو, لیکن وصیت 1/3 سے زیادہ کی معتبر نہیں ہوتی. اب مال ورثہ کا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا حق رکھا ہے وارثوں کا. اب جب انتقال ہو جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ ایک سوئی کے اندر بھی سب شریک ہیں, بغیر ان کی رضامندی کے اس سوئی کو بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ تشریف لائے ہوئے تھے ہمارے گھر میں. حضرت بھی کمزور تھے, صحت حضرت کی بھی آخری عمر کا زمانہ تھا, تو کمزوری کا احساس ہو رہا تھا. میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرانے خمیرہ رکھا رہتا تھا جو تقویت کے لیے کبھی کبھی استعمال کر فرماتے تھے. وہ خمیرہ لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ یہ تناول فرما لیں. تو حضرت نے فرمایا تمہیں کیا حق ہے یہ خمیرہ مجھے پیش کرنے کا؟ یہ خمیرہ تو سارے ورثہ کا حق ہو گیا, تو تم تو اس کے مالک نہیں ہو. ہم نے پھر عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ سارے ورثہ عاقل بالغ ہیں, موجود ہیں, اور سب کی رضامندی کے ساتھ یہ خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اس وقت تنبیہ فرما دی کہ اب ہر چیز میں سارے ورثہ کی رضامندی ضروری ہے, اس کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہے ایک ایک چیز میں. اور اگر نابالغ ہیں تو نابالغوں کی رضامندی بھی معتبر نہیں. وہ اگر نابالغ کوئی اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں شریعت میں ہے. اس کا حصہ الگ پہلے کر کے رکھو, باقی کے اندر تصرف کرو. اتنی سارے شریعت نے اتنا اہتمام فرمایا. اور پھر یہ وبا تو عام ہی ہے کہ اگر میراث تقسیم بھی کریں گے تو عورتوں کو محروم رکھیں گے. اولاد بڑی جو مذکر اولاد ہے وہ سارا بٹوارا کر کے چلی جائے گی, اور جو بیٹیاں ہیں مرحوم کی بیٹیاں ان کو محروم رکھا جائے گا.
یہ ایسی وبا ہے جو ہمارے پورے ملک میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے. ان کا حق استعمال کرتے ہیں. اس کو قرآن کہہ رہا ہے تاکلوا التراث اکلا لما، تم میراث کو کھا جاتے ہو، لپیٹ لپیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی دوسروں کا حق اپنے ساتھ ملا کر کھا جاتے ہو. تو لڑکیوں کو حق نہ دینا، لڑکیوں کو میراث نہ دینا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کی. اور بعض اوقات جس کو اگر کوئی اول تو فکر ہی نہیں ہوتی دینے کی، لڑکیاں بیچاری بے زبان، انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ان سے، اور کریں بھی تو کیا جھگڑا کریں بھائیوں سے، اس واسطے خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. جو کہ اگر کسی نے فکر کی بھی تو بھائی ان سے معافی نامہ لے لیا کہ بھائی تم معاف کر دو ہمارا. وہ معافی جو زبردستی کرائی گئی ہے اس معافی کا کیا بھروسہ، کیا اعتبار. لہذا وہ سارے لڑکیوں کے حصے کھا کھا. اس طرح اگر دیکھا جائے تو شاید معاشرے کے اندر جو خاص طور سے جائیدادیں ہیں اور مال و دولت ہے، اس کے اندر نہ جانے کن کن کا حق جو ہے وہ شامل ہے. کن لوگوں کا حق مار مار کر اپنی جائیدادیں بنائی گئی ہیں، کتنے لوگوں کا حق مار مار کر اپنی دولت اکٹھی کی گئی ہے. کیسے برکت ہوگی اس دولت میں، کیسے برکت ہوگی اس مال میں، وہ مال کیسے سکھ دے گا جس میں لوگوں کے حقوق مارے گئے ہوں. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے رزق میں تنگی ہوتی ہے تو رزق میں تنگی خود تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے. تم نے حلال و حرام کی فکر چھوڑی ہوئی ہے، حلال و حرام کی فکر چھوڑ کر تم بس کھائے جاتے ہو اور اس فکر میں رہتے ہو کسی طرح میرے مال میں، میری جائیدادوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اس کی وجہ سے رزق میں یہ تنگی ہوتی ہے کہ کبھی تو آمدنی کم ہو گئی، آمدنی کے لالے پڑ گئے، اور کبھی اگر ہے بھی تو اس کی برکت نہیں، اس کا فائدہ نہیں، اس کی راحت حاصل نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، در حقیقت جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو قرآن کریم کے احکام سنتے ہیں تو دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ معاشرے میں جو پھیلی ہوئی یہ ہماری بیماریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس حکم کو پھیلانا چاہیے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ تمہاری زندگی کی خرابیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ تم نے شریعت کے میراث کے احکام کو پس پش ڈالا ہوا ہے، فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. اس وجہ سے اس حکم کو، قرآن کریم کے اس حکم کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا